رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فیاض محمود صاحب، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضور پاک کے قبر پر جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہاں جا کے پڑھنا ٹھیک ہے۔ وہ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ سعودی عرب کے جو حکمران ہیں وہ بھی اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، تو لہذا وہ تو منع نہیں کرتے وہاں پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا، جبکہ میرا ذہن یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کے حکمران جو ہیں یہ کوئی وابی ووبی نہیں ہیں، ان کا تو اپنا ایک مسلک ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں۔ اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں، ان لوگوں کو میں کیا جواب دوں جو کہتے ہیں کہ جو وابی ہیں وہ تو آپ کیوں منع کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے، جب میں ان کو کہتا ہوں کہ وہاں پہ حضور پاک تو ہے ہی نہیں، قبر میں تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ دوسرا وہ جو لوگ کہتے ہیں لو جی یہ جو مسئلہ ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں تو وہاں پہ السلام علیکہ، وہاں پہ وہ سلام کریں قبرستان میں، اور قبرستان میں جا کے فاتحہ پڑھیں، اور یہ عموماً ہمارے سارے مذہبی جتنے بھی لیڈر ہیں وہ جاتے ہیں کہ جی ہم جی فلاں بندے کی دربار پر فاتح پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بڑا ضرور بتائیے کلیئر، یہ کیا تماشا ہے، اس کے بارے میں واضح بات بتائیے کہ یہ فاتحہ وہاں پڑھنے جانا قبر کے اوپر کسی پر، اس کے اوپر کیا ہے۔ چلو ابھی کوئی لوگ کہتے ہیں یہ ماں باپ کی قبر پر ہم جاتے ہیں، ہم زندگی میں تو ان کی خدمت نہیں کر سکے لہذا ہم ان کو قبرستان میں ملنے جاتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی چیز قبر میں ہوتی ہی نہیں، تو پھر یہ کیا، اس بارے میں ضرور وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم جی محترم بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو لا الہ الا اللہ کے منکر لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ بھی زندہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، ہر وقت حاضر ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ جگہ ہر جگہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات حاضر ہے علم اور تصرف کے لحاظ سے۔ تو یہ تو بنیادی عقیدے کی بات ہے، یہی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ لا الہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الہ نہیں ہے۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جو ذات، صفات، حقوق اور اختیارات کے لحاظ سے واحد ہو، لا شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ لا الہ الا، کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ، اور حی القیوم، تو یہ اس کی صفات میں سے خاص ہو گیا کہ وہ زندہ جاوید ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا جیسے سلفیوں کا عقیدہ ہے کہ قبر پر آپ صلاۃ والسلام سن لیتے ہیں، دور سے ملائکہ پہنچا دیتے ہیں، آپ کی روح لٹا دی گئی ہے، تو وہ تو قرآن کے منکر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ قرآن، حدیث، اجماع صحابہ، دلیل کے لیے یہی تین چیزیں ہیں۔ ایمان وہی معتبر ہوگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لے کر آئے ہیں، تبھی یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ فرمایا کہ اگر یہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایمان لائیں تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک واقعہ جو پیش آیا جب منافقین خوشیاں منا رہے تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی،
اور کہا کہ اگر آئی بھی ہے تو زندہ ہوں گے اور منافقوں کے ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم دیں گے. تو ان کا یہ خیال تھا. لیکن اس بات کو کنفرم کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا. صدیق اکبر تشریف لائے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ پہلے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس، آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا اور کہا طبتا حیا و میتا. واضح کر دیا کہ جب آپ زندہ تھے تب بھی صاف ستھرے تھے، جب آپ پر موت آ چکی ہے تب بھی آپ صاف ستھرے. اور دوسری بات جو اس وقت ابہام پیدا کر رہی تھی کہ زندہ ہو جائیں گے، فرمایا کہ ایک موت جو آپ کا مقدر تھی وہ آ گئی. اللہ تعالیٰ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا کہ آپ یہاں آپ کی روح نکل گئی ہے جسم سے، پھر آپ کی قبر میں لٹائی جائے، پھر قیامت والے دن پھر دوبارہ نکالی جائے. روح اور جسم کا علیحدہ ہونا جو ہے یہ موت ہے، روح اور جسم کا ملنا جو ہے یہ زندگی ہے. اور یہ فعل جو ہے زندگی کا ایک دنیاوی ہے اور ایک قیامت کے بعد ہے. یعنی یہ جسم بنایا جاتا ہے، اس میں روح ڈالی جاتی ہے، تو یہ ہے احیاء. فرمایا تم مردہ تھے امواتن، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. تو یہ دو زندگیاں ہیں، ایک دنیاوی ہے اور ایک قیامت کے بعد. دو موت کے زمانے ہیں جب روح جسم سے علیحدہ ہوتی ہے، عالم ارواح کا زمانہ اور عالم برزخ کا زمانہ. انسان کی موت کے زمانے ہیں. اور موت کے بعد انسان کا جو جسم ہے اس کے بارے میں واضح کر دیا گیا کہ زللنا فی الارض ہو جاتا. قانون اور قاعدہ ہے کل من علیہا فان. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بخاری میں. فرمایا کہ قیامت کے دو سوروں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا، بارش برسے گی دوسرے سور کے بعد. اور یہ انسان اس زمین سے اسی طرح نکلیں گے جس طرح سبزہ نکلتا ہے. بار بار مثالیں بھی قرآن میں بیان کی گئی ہیں مردوں کے نکلنے کی. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے جسم کا، کسی بھی انسان کے جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں جو برباد نہ ہو جائے. کلو ابن آدم. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ جہلا کون ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بات کرنے والے؟ قرآن کی نصوص میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. آپ نے تو فرمایا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو برباد نہ ہو جائے، لاجب الذنب. اسی سے دوبارہ انسانوں کو جو ہے وہ تخلیق کیا جائے گا جس طرح نطفے سے پہلے تخلیق کیا گیا. تو یہ تو بہت واضح اور قاعدے اور قانون کی بات ہے. اور یہ گستاخ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نیچے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو جنت الفردوس سے بھی اوپر ہے، جو فرشتوں نے آپ کو دکھایا صحیح بخاری کی حدیث میں. وہاں تو الفاظ واضح ہیں کہ جب آپ نے مقام دیکھا تو فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے اپنے مقام میں داخل ہونے دو. فرشتوں نے عرض کی کہ بھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، اس کو پورا کرنے کے بعد اپنے مقام میں آپ آ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو جنت کا اعلیٰ مقام ہے، جہاں آپ کی روح مبارک ہے اور جسد اطہر یہاں دفن کر دیا گیا. قیامت سے پہلے اس میں روح نہیں لٹائی جائے گی. ایسا عقیدہ رکھنا جو ہے یہ بت پرستی ہے. زندہ جاوید صرف اللہ کی ذات. اسی لیے صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تمام صحابہ کے اس بات پر اجماع ہے. اور فرمایا من کان منکم یعبد اللہ ان اللہ حی لا یموت. اللہ اور بندے کا بنیادی فرق یہ ہے کہ زندہ جاوید اللہ کی ذات ہے، باقی ہر کسی کو موت جو ہے وہ آئے گی.
سورہ انبیاء میں اس کو واضح کر دیا گیا. فرمایا کہ اگر آپ کو موت آ گئی تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے جو یہ اعتراض کر رہے ہیں؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. تو موت کے مقابلے میں زندگی ہے. موت ہے روح اور جسم کا علیحدہ ہونا، یہ زمانہ موت کا زمانہ ہے. اور زندگی ہے روح اور جسم کا ملنا. اسی لیے جو شہداء کے بارے میں زندہ فرمایا گیا تو اس کی تعویل کی گئی یہ اعزازی ہے اور مجازی معنوں میں ہے، کیونکہ شہداء کی روحیں جسموں میں نہیں لٹائی جاتی. فرمایا کہ وہ جنت میں اڑنے والے جسموں میں داخل کر دی جاتی. اور جو مکالمہ ہے صحیح مسلم کی حدیث میں، اس میں تو واضح ہے کہ شہداء نے عرض کی کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کی طرف لوٹا دیا جائے. جب خواہش پوچھی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہداء سے، تو یہ تو بات کنفرم ہے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ قیامت سے پہلے روح جسم میں لوٹ آتی ہے، قاعدہ اور قانون بنائے کسی کے بارے میں بھی، تو وہ قرآن کی نص قطعی کا انکاری ہے، وہ بت پرستی کا جواز فراہم کر رہا ہے. بے جان چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، نفع نقصان کا قادر ہے، تو یہ تو بت پرستی ہے. جتنا بھی آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں یہ بات بہت واضح ہے. بت پرستی بے جان چیز کو پوجنا، اس کو زندہ سمجھنا، دیکھنے والا سمجھنا، سننے والا سمجھنا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، تو یہ بنیادی ایک بات. باقی یہ اعتراض تو میرے بھائی دوسری بات کا بہت واضح جواب ہے کہ یہ جو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا جاتا ہے تو یہ تعلیم ہے. صحیح بخاری میں اس بات کو واضح کیا گیا. صحابہ جو ہے وہ مختلف سلام بھیجتے تھے، میکائیل کو سلام، جبرائیل کو سلام، فلاں کو سلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، فرمایا جب تشہد میں بیٹھو تو یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ میری زبانی، میری مالی، میری بدنی عبادت تیرے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو مجھ پر، یعنی کہنے والا جو ہے اس پر بھی، اور جو صالحین ہیں سب پر. فرمایا کہ یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے، اس کا نفع سب کو پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے. تو یہ جو سلامتی کی دعا ہے یہاں تو کوئی حاضر ناظر نہیں سمجھتا. سلامتی کی دعا تو اللہ کے پاس جاتی ہے، وہی صرف دعائیں سننے والا ہے. مردے کے بارے میں تو کہہ دیا کہ اموات غیر احیاء، اس کو کوئی پتہ نہیں، یہ بے جان ہے، اس کے اندر جان کی رمق نہیں، اور ان کو کوئی علم نہیں کہ کب دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا. تو قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، حقوق و خیرات میں کوئی شریک نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. یہ سعودی عرب نے عقیدہ بنایا ہے، یا جو حنبلی یہ فقہ ہے جس میں اس نے لکھا ہے امام احمد بن حنبل نے کہ قبروں والے جسموں کی طرف روح کے لٹائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ فتویٰ ہے جو احمد بن حنبل کا، کتاب الصلاۃ جو تقسیم کرتی ہے سعودیہ. تو یہ نصوص کا انکار ہے، کفر ہے. یہ ہر انسان کے لیے قبر ہے. جس طرح انسان کو زندہ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اسی طرح موت بھی دی گئی ہے سب کو. ثم اماتہ فاقبرہ، اور اسی طرح سب کے لیے قبر ہے. قبر جو ہے وہ اصل روح کا مقام ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، ہر مرنے والے کے لیے. اور ایک قبر جسم کی ہے، جہاں بھی عجب و ذنب ہوگی اس کی قبر ہے. باقی جسم جو ہے وہ تو مٹی ہو جاتا ہے، قبریں برباد ہو جاتی ہیں. عذاب قبر حق یہ بالکل کنفرم ہے، لیکن یہ وہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتوں نے دکھایا.
ساری رات گھما کے چغل خور تھے، سود خور تھے، قرآن کو بھلانے والے تھے، زانی تھے، یہ کو تمام نمایاں کیا گیا. تو یہ سننا سنانا مردے کا فعل نہیں ہے. مردہ جو ہے اس کو قیامت تک آپ پکارتے رہیں بے جان کو، بت کو، تو یہ نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جواب دے سکتا.